کمپیوٹر بنایا. اب یہ کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر وہ رکھ لیا انہوں نے, انٹیلیجنس ڈالی, ذہانت سے ہو رہا ہے نا, ہم بھی بناتے, بڑا ذہین ہے, اس کو ذہانت دے دی, اس کے اندر شطرنج کی جو چالیں آتی تھی وہ سب اس میں ڈال دی, یہ چلے کوئی تو یہ جواب دینا, یہ چلے تو یہ جواب دینا. یہ تقریباً شاید 1977 کی بات ہے, 1977 کی, جب سب سے پہلا ہم نے دیکھا تھا. وہ دبئی سے ایک صاحب خرید کے لائے تھے, کہا اس سے چیس کھیلو, شطرنج کھیلو اس سے. ہم نے کھیلی, ہم شطرنج کا شوق تھا, ہم نے کھیلی, ہم نے ہرا دیا. مطلب اس میں آتا تھا کہ جب ہم نے چلا تو اس میں آتا تھا کہ اب آپ ہماری طرف سے یہ چال چل دو, ادھر سے چل دی, پھر ہم سوچ کر ہم اپنی چلتے تھے, تو پھر کھٹ سے وہاں سے آتا تھا, سوچ کر اندر پروسیسنگ ہوتی تھی, پھر اسکرین پہ آتا تھا کہ ہماری یہ چال چل دو ہماری طرف سے, تو وہ ہم نے ہرا دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں یہ سسٹم بھی تھا کہ وہ جو غلط چال اس نے چلی ہے اس میں سسٹم تھا فیڈ کرنے کا, کہ آپ فیڈ کر دیے کہ آئندہ کو یہ چلے تو یہ جواب دینا. یعنی امپروومنٹ کا سسٹم تھا کہ یہ امپروو ہوتا چلا جائے گا, اس میں ڈالتے چلے جائیں. جب شروع میں جنہوں نے بنایا وہ ساری چیزیں نہیں سوچ سکے, اب ہماری چال کا غلط جواب دیا اس نے جس پہ وہ ہار گیا, اس پہ اس کو کیا جواب دینا چاہیے تھا, آپ اس میں فیڈ کر دیے کہ ایسی چال آئندہ ہے تو یہ جواب دینا. اب اگر سینکڑوں لوگ یہ ڈالنا شروع کر دیں تو وہ تو بڑا ایکسپرٹ ہو جائے گا. تو ہو گیا, آگے اور ایڈوانسمنٹ ہوا. وہ آئی بی ایم نے سپر کمپیوٹر بنائے, اور انہوں نے اس کے اندر سپر کمپیوٹر آئی بی ایم نے اس کو شطرنج کے ساری چالیں جتنی ورلڈ چیمپئن ہو اس کی امپروو کر کے یہاں تک لے آئے. وہ جو ورلڈ چیمپئن تھے ان سے اس کو کھلوایا. شروع میں تو وہ ہارتا رہا کمپیوٹر, اور برابر سے ٹکر دے کے ہارتا تھا, بالکل برابر سے ورلڈ چیمپئن کے. پھر وہ اس کے بعد انہوں نے اور امپروو کر دیا, وہ چالیں بھی ڈال دی اس کے اندر کہ کہاں کہاں اور ابھی کمی رہ گئی, اس میں ڈال دی کہ کوئی آئے تو یہ جواب دینا. پھر یہ ہوا کہ ورلڈ کے 1997 کے اندر گیری کسپروو جو ورلڈ چیمپئن تھے وہ ہار گئے, بڑی برابر کی ٹکر سے ہارے لیکن ہار گئے. 5 گیم تک برابر, 6ٹھے گیم پہ جا کے ہارے, کوئی ڈرا ہوئے یہ ہوئے, اور پھر وہاں تک جا کے ٹائی تھا, 6ٹھے گیم پر جا کر ہار گئے وہ 1997 میں, 1997 میں یا 96 میں. وہ ڈیپ بلیو اس کا نام تھا کمپیوٹر کا. تو اب یہ کیا ہے, ذہانت اس کے اندر ڈال دی. کہہ رہے ہیں ارے ڈیٹا ڈال دیے تم نے, اسے ذہانت نہیں کہتے, یہ انٹیلیجنس کو. اب یہ ڈر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اس وقت کہ آگے ایسا ہو جائے گا, یہ جو روبوز بن رہے ہیں نا, ہم نے ڈال دیا کہ کب کیا ہو, سینسرز ہوتے ہیں, میزائل چلا, اب جہاں اسے ہیٹ ملے گی ادھر مڑ جائے گا, اس میں یہ سب اس کے اندر فیڈ کر رکھا ہے. تو اسے یہ انٹیلیجنس ڈال دی ذہانت, اب وہ خود آگے سے خود ایکشن لے رہا ہے. یہاں سے چلنے کے بعد یہ سب کمپیوٹرائز کر دیا, اندر ذہانت ڈال دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو یہ سب روبوز ہی ہیں ایک طریقے کے, میزائلز ہیں, اور یہ ہیں کہ اب خود آگے جا کے فیصلے کر رہے ہیں. اس میں سب کچھ ڈال رکھا ہے. یہ جو خلا میں راکٹ گئے ہیں اس میں مختلف سچویشنز کیا ہیں, اس میں وہ کیا فیصلہ کر لے یہ بھی خود یہ اس میں ڈال رکھا ہے. کیا سچویشن آئے تو وہاں وہ کیا فیصلہ کر لے. مطلب کہہ رہے ہیں ذہانت ڈال دی. اب یہ ڈر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اس وقت کہ فیوچر میں, مستقبل میں کہیں ایسا نہیں ہو یہ اور ذہین ہو جائے. ہم ہی ڈال رہے ہیں, اور ہو گیا. اب اس نے آنے کے بعد اس کمپیوٹر نے ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا. شروع میں جب آیا تھا تو میں نے ہرا دیا تھا اسے, اب اس نے وقت کے ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا. اب یہ ذہانت ہم اس میں اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, اس کی پروگرامنگ کرتے ہیں. یہ پروگرامنگ جو ہے ہم ڈالتے ہیں اس میں. اگر بہت گھپلا کیا اس نے, کچھ خراب کرنے لگا تو ہم ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے, پروگرام اس کا ختم, کرپٹ ہو گیا, بیکار ہو گئی مشین تھی, ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے. پروگرام ہم نے ڈالی تھی. یہ بہت ذہین ہو جائے گا اور ڈالتے چلے جائیں گے, کہیں پروگرام خود نکل لے. اگر خود کر لیا تو یہ اپنے اندر وہ سسٹم نہیں بنا لے کہ اب ہمیں کوئی روک ہی نہیں پائے گا, ڈی ایکٹیویٹ بھی نہیں کرے گا. اب تباہی مچا رہا ہے اور کوئی ڈی ایکٹیویٹ بھی نہیں کر پا رہا, طاقت تو اس میں زیادہ ہے. تو کہیں ایسا نہیں ہو جائے آگے جا کے. اس کا اب اس سے ڈر رہے ہیں آگے. اس کے لیے یہ جو انٹیلیجنس ہے اس سے ڈر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو انٹیلیجنس ہے کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ ہمیں آگے جا کے تباہ کر دے. یہ اس کی ذہانت جو بڑھتی جا رہی ہے, پھر کہیں اپنی پروگرام میں خود کو خود امپروو نہیں کرتا چلا جائے تو یہ تو انسانوں پہ قبضہ کر لے گا. اگر اس اسٹیج پہ ہم بڑھتے چلے گئے ذہانت, تو اب یہ آگے جا کے سیلف امپروومنٹ اسٹارٹ نہیں کرتے اپنا پروگرام بنا کر. جب اتنی بڑھ گئی تو وہ تو قابو سے باہر ہو جائے گا, اسے کوئی روک ہی نہیں پائے گا. پھر اس پہ یہ سب فلمیں اور کامکس اور اس میں تو آتی ہیں, اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. اب خطرہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں اسے, مصنوعی ذہانت.
اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سبجیکٹ شروع ہو گئے, یونیورسٹیز میں کھل گئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, وہاں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس کی تعلیم چل رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. یہاں یہ خطرہ چل رہا ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ارے دنیا تباہ ہو جائے گی, اس نے قبضہ کر لیا اگر ہمارے اوپر تو. آگے کی باتیں بھی ہوا کچھ نہیں ہے. یہ آگے کی خبر یہ ہے, ارے بڑی پرانی ایک حکایت ہے وہ سنیے. یہ حکایتیں ایسی ہوتی تھیں, حکایت یعنی فرضی قصہ, لیکن تجربوں پہ بیسڈ ہوتی تھی. قصے بناتے تھے جو ان کے اس سے جو اصول یا چیزیں نکلتی تھی, سبق ملتے تھے, وہ صحیح ہوتے تھے. مختلف تجربے پہ قصہ سا بنا لیتے تھے. ایک بڑی پرانی حکایت ہے تجربوں کے, اور اس کا جسٹ یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ علم جب بہت بڑھ جاتا ہے تو تباہ ہو جاتے ہیں لوگ. انسان کے ہاضمے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک دم سے علم, تو وہ پھر تباہی, وہ اس کا مقصد ہوتا ہے, پھر اس کا اینڈ ہوتا ہے تباہی. کہ ایک بستی میں علم بہت بڑھ گیا تو اسے اللہ نے بھیجا فرشتوں کو, حضرت جبریل کو بھیجا کہ اس بستی کو تب ختم کرو, یہ ان کا علم ان کی سما سکنے سے, پچا سکنے سے زیادہ بڑھ گیا ہے, اس بستی کو ختم کر دو. تو حضرت جبریل نے درخواست کی ٹیسٹ لے لوں باری تعالیٰ, تو انہوں نے کہا جاؤ لے لو ٹیسٹ, کہ دیکھ کتنا علم بڑھ گیا ہے جس پر اس کی تباہی آ رہی ہے, اس کا ٹیسٹ کر لوں. تو اجازت دے دی. آئے ایک گڈریا بکریاں چرا رہا تھا, اس کے پاس اترے اس بستی کے, اس سے آگے پوچھا جبریل کہاں ہے اس وقت. تو اس نے اپنی لکڑی سے کوئی چاڑی ترچھی لکیریں بنائی زمین پہ, کہنے لگا آسمان پہ تو نہیں ہے. تو ان کا کچھ اور سوچو, کچھ آگے بتاؤ اور حساب لگاؤ. نے کچھ اور لکیریں بنائی, کہنے لگے اسی علاقے میں کہیں ہونا چاہیے, اور یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں ہے, ایک تم ہو میں ہوں, میں جبریل نہیں ہوں تو تم ہی ہو, پھر میں تو ہوں نہیں, تو پھر اس کا مطلب تم ہو. پھر اس کے بعد وہ بستی تباہ ہو گئی. مطلب یہ ایک قصہ ہے کہ پھر بستی وہ تباہ, اللہ نے تو, اب بستی تباہ ہو گئی, ایسے نہیں ہو جاتی, اللہ کے فیصلے آتے ہیں, یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. علم بڑھ جانے, جو علم بڑھتا ہے, اب وہ جو ایک ذرہ, ایک ایٹم کو جو توڑا, اس میں سے بے پناہ انرجی نکلی, وہ انرجی انسانوں کے بے پناہ اب بھی کام آ رہی ہے, کام آتی چلی جاتی, اس سے انہوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا تباہ کرنے کا. تو یہ علم بڑھنے کے بعد پھر آتی ہے تباہی. اس کا بھی بڑھ جائے گا نا تو یہ خود ہی تباہ ہو جائے گا. ایک تو ہوگا نہیں, یہ پروگرامنگ خود سے نہیں کر پائے گا. یہاں خود سے کہ نیچرل سلیکشن کی بات, پھر میں کچھ اور مثالیں دوں آپ کو. جانور کو بھاشا نہیں آتی, لینگویج نہیں آتی, کوئی لکھنا نہیں آتا, تحریر نہیں آتی. لینگویج کا مطلب وہ ویسے تو بولتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, ایک خط بھی لکھ کے دے دیں, لکھنا نہیں آتا. یہ انسان نے ڈیولپ کیا ہے لکھنا, رائٹنگ. الگ الگ بھاشائیں, الگ الگ زبانوں میں انسان کی ذہانت ہلکے ہلکے بڑھتی چلی گئی. اب آپ ایک کمپیوٹر ایسا بنائیں جس کے اندر جو قلم چلا رہا ہو پیپر پہ, تو وہ چلاتا چلا جائے گا خود سے, اپنے آپ سے. ایسا نہیں ہوگا کہ اردو میں ایک پیج لکھ جائے, وہ طرح طرح کی لکیریں تو ہوں گی اس میں, لیکن وہ تکے میں اردو کا ایک پیج لکھ جائے, انگلش کا ایک پیج لکھ جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ انسان کی ٹیکنیک اور ذہانت تھی جو اس نے وہاں پہ اپلائی کی تھی. تو یہاں پر اس کو پروگرامنگ, یہ پروگرامنگ تھی ایک لینگویج. انسان نے, کمپیوٹر کو پروگرامنگ نہیں آتی, یہ پروگرامنگ انسان ڈالتا ہے. کہہ رہے ہیں کبھی کر لے گا آگے, اس نے خود کرنی شروع کر دی تو آگے بہت انٹیلیجنٹ ہو گیا تو شاید کر لے. اگر کر لی تو یہ اس کے اندر نہ احساس ہوتے ہیں, نہ جذبات ہوتے ہیں, نہ اخلاقیات ہوتی ہیں. انسان کے جب اخلاقیات ختم ہو گئی تو علم بڑھنے کے بعد تباہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو, یا نہیں؟ پھر بھی رہتی ہے کچھ, بڑا بے درد ہوتا ہے, کسی موقع پہ آ کے دل پسیج جاتا ہے, اس لیے کہ ہے تو اندر جذبات, وہاں جذبات ہوں گے ہی نہیں, وہاں اخلاقیات ہوں گی ہی نہیں. تو جس کا اس لیول کے اوپر آئے گا وہ اپنے آپ کو خود تباہ کر لے گا. دوسروں کو تو کر رہا ہے تباہ, وہ خود اپنے آپ کو بھی کر لے گا. جیسے انسان دوسروں کو تباہ کر رہے ہیں, وہ خود بھی تباہ ہو رہے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کمایا اس سے فساد ہو گیا چاروں طرف. ان کے کمائی سے, اس سے کچھ کریشن ہوتا, اس سے کچھ تخلیق ہوتی, تو اگر وہ کسی اسٹیج پر ایسے پہنچا تو تمہیں تو تباہ کر رہا ہوگا, خود تباہ ہو جائے گا, وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا. یہاں تو پھر وہی کے رہنمائی کے اندر جو چلے گا تب تخلیق ہوگی اور تب کریشن ہوگی.
کہا کہ ان کا علم جو ہے یہ اسے مان لیتے کہ دیکھو ہر چیز تو ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر میں اس آیت کو یاد دلاؤں, میں نے شروع میں پڑھی تھی, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی آیات تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے کائنات میں. اپنی آیات وہ جو یہاں اس کلام میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم وہاں پر بھی ہیں, ہم دکھاتے چلے جائیں گے. وفی انفسہم, ان کے اپنے جسم اپنی باڈی میں ان میں دکھاتے چلے جائیں گے. یہاں تک اور یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, کہ اس کلام کی آیات تو حق ہے. یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا, ہر دور کے اندر بڑھتا چلا جائیں گے ثبوت. تو جہاں ہر دور کے اندر ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے کیوں نہیں مان لیتے؟ اسے ماننے کے بعد ان کے آگے کے فیصلے سمجھ لو, فیوچر, مستقبل, آخرت تو انہوں نے بتائی ہے, تمہارے لیے غیب میں ہے, اسے مان لو, تمہارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, دنیا میں امن ہو جائے گا, تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کوئی کرنے والا ہے, تمہاری سمجھ میں مینجمنٹ آ جائے گا.